اصلاح بھی فرما دیا۔ ابھی جناب صوفی میزان الرحمان صاحب نے ایک بہت پیاری بات کہی، اگرچہ میں بنگالی سمجھتا نہیں لیکن کچھ مفہوم میں سمجھ چکا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے اس دن کا جو موضوع ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ محترم حضرات، یہ جو محبت اور عظمت کی بات ہوتی ہے، مجھے آپ کے سامنے آج یہ پیش کرنا ہے کہ واقعی میں محبت کرنے والا ہے کون۔ کچھ لوگ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تفسیر بھی پڑھائیں گے، حدیث پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لیکن ان کے اور سننے علماء کے تفسیر کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث پاک، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نمازی کو جنت کے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، یعنی جو نیک اعمال کا تذکرہ حدیث میں آیا تو لوگوں کو ان دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا مجھے کیا معلوم، میں کیسے جانتا کہ کس کا خاتمہ کس حالت میں ہوگا؟ How do I know? Like this idiot Wahhabis say کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے خاتمے کی خبر نہیں۔ تو ہمارے آقا نے یوں تو ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کما قال، اے ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہو۔ جملے پر غور کیجئے، تمہیں بلایا جائے گا نہیں، تم بھی انہی میں سے ہو۔ کیا پتا چلا اے ابو بکر، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور آپ کو بھی اسی تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک جب وہابی پیش کرتا ہے تو کیا کہے گا؟ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کتنے ہیں کہ ان کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اسی پر ختم کر دے گا۔ لیکن ایک سنی عالم بیان کرے گا تو وہ کیا کہے گا؟ پہلی بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کس کا خاتمہ کس حال پر ہوگا۔ دوسری بات، کون کون وہ خوش نصیب ہے جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تیسری بات، اے ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہو جنہیں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، اور مزید یہ کہ اے ابو بکر یہ میری گارنٹی ہے کہ تم ایمان پر دنیا سے جاؤ گے، اس لیے کہ جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب دیکھا حدیث کو سمجھانے کا فرق، ایک ہی حدیث وہابی بیان کرے تو مختصر فضائل سیدنا صدیق اکبر، سنی عالم بیان کرے گا تو ان تمام عقائد کی باتوں کو بھی پیش کرے گا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ ایک اور مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ میں نے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سنی، او کما قال، ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ میں جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح یوں جواب دیا کہ یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا میں، ہاں البتہ وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اب جب نجدی یہ حدیث بیان کرے گا تو کیا کہے گا کہ دیکھو تحیت الوضو پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کوشش کرو کہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو۔ اور ہمارا ایک سنی مجاہد اعلیٰ حضرت کا غلام جب بیان کرے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ تحیت الوضو تو ثابت ہوا، ایک اور چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ حضرت بلال کا کوئی خاص عمل ہے، تبھی تو پوچھا اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ اب اس پر کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے، نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں پوچھا حضور نے؟ اگر معلوم ہے تو آپ جواب یہ دیجئے گا کہ حضور کو تو معلوم ہے تبھی تو سوال کیا۔
اور سوال کر کے جواب حضرت بلال سے اس لیے لیا کہ ہم کو پتا چلے اس کی فضیلت کیا ہے، ہم کو بتانے کے لیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ کہاں پہ سنی؟ جنت میں۔ حضرت بلال کہاں پہ تھے؟ زمین پر، یا تو مکہ شریف میں رہے ہوں گے یا مدینہ شریف میں رہے ہوں گے۔ اب زمین سے آسمان تک کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ تفسیر کی روشنی میں دیکھ لیجئے، 500 سال۔ ہم میں کوئی 500 سال زندہ رہنے والا ہے کہ پہلے آسمان تک پہنچے؟ پہلے آسمان تک 500 ایئرز جرنی، اور آسمان کی جو گہرائی ہے، ڈیپتھ، وہ بھی 500 سال کا سفر۔ اب آپ مجھے بتائیے، 500 سال آسمان تک اور آسمان کی گہرائی 500 سال، اب ایک آسمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 1000 سال۔ اب قرآن کریم میں کتنے آسمانوں کا ذکر ہے؟ 7۔ اب 7 آسمانوں کو طے کرنے کے لیے کتنے ہزار سال چاہیے؟ 7000 سال۔ اس کے کتنے اوپر عرش ہے، کتنا اوپر جنت ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ کی عطا سے اس کے حبیب بہتر جانے۔ اب اے وہابیو، تم نے تحیت الوضو کی فضیلت بتا دی، غلام رضا کیا بتائے گا؟ ارے یہ بھی تو جانو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں سال کی مسافت پر ہیں، اور زمین پہ چلنے والے حضرت بلال کی بڑی آواز نہیں، چھوٹی آواز سن رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ تو چھوٹی ہوتی ہے نا، بڑی آواز نہیں، چھوٹی آواز سن رہے تھے۔ کیا پتا چلا؟ ہزاروں سال کی دوری پر رہتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، یہاں کی چھوٹی آواز سن سکتے ہیں، تو ہم یہاں چٹاگنگ میں رہ کے یا رسول اللہ کی صدا لگائے تو 3000 میل کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، یہ 3-4 ہزار میل کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ ہزاروں سال کے سفر کے اوپر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت ہے۔ اب کوئی اس پر یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، نہیں جب تک دنیاوی زندگی میں تھے تب تو مانا جائے گا، اب وصال شریف کے بعد کیسے مانے؟ تو ان سے یہ کہیے کہ دنیا ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے؟ ٹیمپرری ہے، آخرت پرماننٹ ہے۔ اور دنیا کے بارے میں حدیث میں ہے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل فار دی بلیورز، الدنیا سجن المؤمن، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب ایک اللہ کا نیک بندہ، میں نبی کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی صحابہ اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک صالح شخص دنیا میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے یہ مقام آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ ٹیمپرری ورلڈ میں اللہ کا ولی دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ جب پرماننٹ ورلڈ کی طرف گیا، موت کا مطلب روح کا جسم سے الگ ہونا، اب پرماننٹ ورلڈ کی طرف جب گیا تو جب پرماننٹ ورلڈ کی طرف گیا تو اللہ کی رحمت سے قرب زیادہ ہوا یا کم ہوا؟ جب پرماننٹ کی طرف گیا تو قرب زیادہ ہوا۔ اور دوسرا ہے کہ جیل سے آزاد ہوا تو اور زیادہ مطلب فریڈم مل گیا۔ اب جو اللہ کا ولی دنیا میں رہتے ہوئے اتنا فریڈم پاتا ہے کہ جیسے چاہے اللہ کی عطا سے لوگوں کے حالات سے واقف ہو سکے، جب دنیا سے آزاد ہو کر، جیل سے آزاد ہو کر ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف جب گئے تو مرتبہ اور بڑھ گیا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے قربت اور بڑھ گئی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھے، ہمارے سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نظرت الى بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں بغداد کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ صحیح ترجمہ کیا میں نے؟ بغداد کو ایسے دیکھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ پورے عراق کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ، صحیح ہے؟ نہیں۔ عراق، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ صحیح ہے؟ کیا فرمایا؟ بلاد اللہ، اللہ کے جتنے شہر ہیں سب کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ دنیا میں رہتے ہوئے، یعنی قید خانہ مسلمانوں کے لیے، قید خانے میں وہ طاقت کہ بغداد نہیں، پورا عراق نہیں، پورا ایشیا نہیں، مڈل ایسٹ نہیں، بلکہ پوری دنیا
بلاد اللہ، جتنے بھی اللہ کے شہر ہیں سب کو رائے کے دانے کے برابر. اللہ اکبر. اب ساری دنیا کو دنیا میں رہتے ہوئے اتنی آسانی سے دیکھے، اب دنیا سے ٹرانسفر ہو کے پرماننٹ ورلڈ کی طرف گئے، اللہ کا قرب بڑھ گیا تو اب تو اور طاقت زیادہ ہوگی. اس کو اور حدیث سے سمجھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو برزخ کی جو زندگی ہے نا، قبر کی زندگی، یہ برزخ کی زندگی اتنی بڑی ہے کہ یہ پوری دنیا. آپ کے بنگلہ دیش میں آبادی کتنی ہے حضرت؟ 16 کروڑ. ہندوستان میں 100 کروڑ سے زیادہ ہے، 125 کروڑ. چین میں اور بھی زیادہ ہے. پوری دنیا کی آبادی تقریباً 7 بلین لوگ ہیں. اتنی بڑی دنیا اللہ کے نیک بندے کے سامنے، حدیث کی روشنی میں برزخ کے سامنے وہ ماں کے رحم کی طرح ہے. ووم آف دی مدر. اب مجھے بتائیے ماں کا رحم 10 کلومیٹر بڑا ہے، 1 میٹر بڑا ہے، 1 فیٹ بڑا ہے، چند ملی میٹر. جب دنیا میں رہتے ہوئے سرکار بغداد پوری دنیا کو رائے کے دانے کے برابر دیکھے، اب دنیا ہی اتنی ہو گئی. دنیا جب بڑی تھی تب اتنی دیکھ رہے تھے، اب دنیا ہی چھوٹی ہو گئی. اب تو میرے غوث اور بھی آسانی سے مدد کر سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت سے، ان طاقتوں سے انہیں نوازا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ وہ تو ظاہری زندگی کی بات ہے، وصال کے بعد بھی کیا سننے کی طاقت ہے؟ تو یہ کہ نبی کے غلام کا جب یہ مرتبہ ہے تو حضور کی تو شان ہی اعلیٰ. اور دوسری بات یہ، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیات. میرا علم دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسے ظاہری زندگی میں. My knowledge after leaving this world is like the knowledge while I am living in this world. تو حضور نے جب خود فرما دیا میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا علم برقرار رہے گا، اے وہابی تم ہوتے کون ہو حضور پر اعتراض کرنے والے؟ ہم آقا کی بات سنیں یا تمہاری بات کو سنیں؟ ہمارے آقا نے فرمایا وصال کے بعد بھی وہ جانتے ہیں، اور خود فرمایا اے امتیو میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے بہتر. حیاتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بہتر. سمجھ میں آ گئی؟ وفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا بہتر. اب سوال پیدا ہوگا نا کہ حضور کا دنیا سے جانا بہتر کیسے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی. اے میرے صحابہ، میرا دنیا میں رہنا بہتر کیونکہ آپ کو جو بھی مسائل ہوتے ہیں مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، حاجت روائی کر لیتا ہوں. دنیا سے جانا بہتر وہ کیسے؟ تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جائیں گے. قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں گے. ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. کتنے کریم آقا ہے ہمارے. آج بھی قبر انور میں رہتے ہوئے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ارے اس رسول اعظم کے تذکرے کو بدعت کہتے ہو، کیسے اپنے آپ کو تم مسلمان کہتے ہو؟ جو نبی آج بھی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ان کا تذکرہ ربیع الاول شریف میں بدعت ہے، کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو اور نبی کے فرامین کے خلاف باتیں بھی کرتے ہو. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرمانے کے بعد آج بھی جب ہزاروں سال کا سفر، اتنی دوری پر حضرت بلال کی چھوٹی آواز سن سکتے ہیں، ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں، اسألک الشفاعۃ یا سیدی یا رسول اللہ کہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں حضور کو خبر نہ ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے اور واضح فرما دیا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کو خبر نہ ہو. حضور کو تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب علم غیب کی بات آئی، جو آیت کریمہ میں نے پیش کی، دیکھیے اس میں اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے.
اب اس آیت کو لے کر تم کہتے ہو نبی کو پتا ہے. دیکھو اللہ نے فرمایا صرف اللہ جانتا ہے. اے وہابیو آیت پوری تو پڑھو. جب آیت مکمل پڑھو گے تو آخری جملہ کیا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر. کیا مطلب؟ بے شک اللہ جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے. اللہ جاننے والا ہے قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کل کون کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا. لیکن آخری جملہ بے شک اللہ جانتا ہے اور خبر دینے والا ہے. خبر اللہ کس کو دیتا ہے؟ وہابیوں کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، شیعوں کو نہیں. اللہ اپنے نیک بندوں کو، رسولوں کو دیتا ہے. دلیل قرآن کریم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اے عام لوگوں تمہیں غیب کی خبر دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے. جب رب نے خود فرما دیا کہ میں رسولوں کو غیب کی خبر دیتا ہوں، تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے؟ یہ طویل ٹاپک ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں کے پیٹ کا تذکرہ صرف آج لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی قرآن کے خلاف کوئی بات بتائے؟ بتائیے کہ ہمارے نبی قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی قرآن کے خلاف گئے تو وہ مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ جو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کے خلاف بتائے، قرآن کے خلاف گئے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اب نتیجہ کیا نکلا؟ حضور علیہ السلام قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے. اب ہمارے آقا نے فرمایا جب ماں کے رحم میں حمل استقرار پاتا ہے تو فرشتے 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں. پہلی چیز، یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ کون لکھتا ہے؟ فرشتہ. لکھتے کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اب ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ فرشتوں نے کب لکھا؟ 4 مہینے کے بعد لکھا، 6 مہینے کے بعد لکھا، یا حمل استقرار پایا کب لکھا؟ حدیث کی روشنی میں جب حمل استقرار پاتا ہے تو فرشتے 4 چیزیں لکھتے ہیں. پہلی بات، لڑکا ہے یا لڑکی. کیا پتا چلا؟ فرشتے کو معلوم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب تم کہتے ہو نبی کو پتا نہیں. اب نبی خود فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو معلوم ہے. ارے خادم جانے مخدوم نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور نبی کے فرمان کے خلاف بھی بیان کرتے ہو. دوسری بات، فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ اس کی زندگی کتنی ہوگی. پہلے مجھے بتائیے، آپ کو پتا ہے آپ کتنے سال زندہ رہیں گے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہم کتنے سال زندہ رہیں گے. مجھے بھی نہیں پتا میں کتنا سال زندہ رہوں گا. لیکن ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے، حمل استقرار پایا تھا، اسی وقت فرشتوں نے ہماری عمر بھی لکھ دی تھی کہ یہ 1 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 50 سال رہے گا یا 100 سال رہے گا. ہمیں نہیں معلوم لیکن فرشتے کو معلوم. تیسری چیز کیا؟ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی میں روزی کتنی ملے گی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس سال 1 کروڑ ٹاکا کمائیں گے؟ کیا آپ کو یہ یقین سے کہہ سکنا ہوگا کہ ہم اس سال جو ہے نا 10 لاکھ ٹاکا کمائیں گے؟ نہیں، کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں نہیں معلوم ہمارا رزق کتنا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے وہ فرشتے جانتے ہیں کہ رزق کتنا ہے اور لکھ بھی دیا کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. چوتھی چیز، یہ مرتے وقت نیک ہو کر مرے گا یا بد ہو کر مرے گا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا. اے وہابیو، تم کہتے ہو نبی کو نہیں معلوم کس کی موت کیسے ہوگی. یہاں نبی کے غلام فرشتے بتا رہے ہیں، لکھ جا چکے کہ یہ بندہ نیک ہو کر مرے گا یا بد ہو کر مرے گا. اب یہ غیب کی خبریں ہوئی کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، غیب کی خبر. اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. اور اے وہابی، تم کہتے ہو نبی نہیں جانتے. محترم حضرات، دوسری مثال سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال سے باخبر ہے. سب کا یقین ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہم نے نیکی کا ارادہ کیا یا گناہ کا ارادہ کیا، کل کیا کرنے والے ہیں، 1 سال کے بعد کیا کرنے والے ہیں، اللہ جانتا ہے. اب اس کو لے کر یہ کہنا اللہ نے نبی کو یہ علم نہیں دیا، یہ غلط ہوگا. کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو جو دو فرشتے ہیں نا نیکی اور بدی لکھنے والے، وہ فرشتے نیکی کو لکھ دیتے ہیں. جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ نیکی لکھ دیتا ہے. جب نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے. جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ گناہ نہیں لکھتا. جب گناہ کرتا ہے تب 1 گناہ لکھتا ہے. آپ کی توجہ ہے، صرف 2-3 منٹ میرے لیے باقی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نیکی کا ارادہ ہم کرے، ابھی آپ ارادہ کر لے کل صبح انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت سنی امام کے پیچھے پڑھیں گے. نیکی کے ارادے پر فرشتے نے نیکی لکھ دی. جب پڑھیں گے 10 نیکیاں لکھی جائے گی. کسی نے گناہ کا ارادہ کیا، وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھیں گے. جب گناہ کر لیں گے تو 1 گناہ لکھا جائے گا. اب مجھے بتائیے، ارادہ کرنا، آپ نے ابھی کیا ارادہ کیا مجھے نہیں معلوم ہے. کل آپ کیا کرنے والے مجھے معلوم ہے، میں کل کیا کرنے والا ہوں آپ کو معلوم ہے. لیکن وہ فرشتہ ارادے سے لکھ لیتا ہے نیکی. کیا پتا چلا ہمارے دل میں کیا ہے فرشتہ جانتا ہے. ہم نے نیکی کا ارادہ کیا یا گناہ کا ارادہ کیا، اللہ کی عطا سے فرشتہ جانتا ہے. کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ ہی کی عطا سے استطاعت کے مطابق فرشتوں کو اللہ نے ان کی استطاعت کے مطابق یہ طاقتوں سے نوازا کہ فرشتے بھی دلوں کے حال سے باخبر ہے. اب فرشتے نبیوں کے خادم ہوتے ہیں. جب خادم دلوں کے ارادے سے باخبر ہے تو مخدوم اور جن کے صدقے میں کائنات اللہ نے بنائی ان کی بات آتی ہے تو شرک اور بدعت یہ کہاں کا انصاف ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے وہابی نجدیوں کا. اور جو سنی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، غلام غوث و خواجہ، غلام رضا ہے، یہ سنی کا دعویٰ عین قرآن و حدیث کے موافق ہے. اور اے وہابیوں، تم جانوروں سے بدتر ہو. کیوں کہ تم نے اللہ کے رسول کے فرامین کے خلاف اپنا موقف پیش کر کے لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کو مٹاتے ہو. اور جو قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کر کے پیش کرتا ہے حدیث کی روشنی میں، وہ بدترین مخلوق ہے. بدترین مخلوق ہوا، کتے سے بھی بدتر ہوا، خنزیر سے بھی بدتر ہوا. آج کے بعد کوئی وہابی آپ کے سامنے اس طرح کی سرکار کی گستاخی کرے، بلا خوف کہہ دینا تم جانوروں سے بدتر ہو. تم سے کیا ہم